نے اللہ کس سے پوچھتا ہے؟ تو پتا چلا اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، کسی سے پوچھا ہے، اور جو اللہ کو مجبور مانے وہ کافر ہے. یہ تک اتنی مت صاف لکھا ہے. اب بتائیں کہ یہ کس سے دریافت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دریافت کرنے سے پہلے اللہ کو علم غیب علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ جواب میرے باپ. مولانا جو ہے اسی پانی زمین اور شربت کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہاں بات ہو رہی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی ہوگی. مولوی احمد رضا خان نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان میں ایک کا جواب دیا ہے. میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت کا جواب دیا، آپ نے سب نے سنا. مولانا نے اپنی عبارت کی وضاحت کی، خود مطلب بیان کیا وہاں کیا مراد ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں نے بتایا مولانا نے اپنی عبارت بدلی. یہ کہہ رہے ہیں اگر گستاخی تھی تو کیوں بدلی، گستاخی نہیں تھی تو کیوں بدلی. مولوی صاحب احمد رضا خان کی الملفوظ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. پرانا نسخہ لے لیں اور نیا نسخہ لے لیں یہاں سے، اور میں 100 جگہ آپ کی الملفوظ میں ثابت کر سکتا ہوں جہاں آپ نے خود احمد رضا خان کی عبارت کو بدلا ہے. سبحان اللہ. اسی وقت اگر آپ احمد رضا خان کی عبارت اگر گستاخانہ تک آپ نے کیوں بدلی، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے احمد رضا خان کی ملفوظ کی عبارت میں جو رد و بدل کی ہے تو آپ بھی مانتے ہیں احمد رضا خان نے 100 جگہ گستاخی. اگر بدلنے کی وجہ سے ہم نے تو اس لیے بدلا کہ بھائی یہ امت تاکہ جڑ جائے. اگر آپ کو اعتراض تھا، بات صحیح تھی لیکن آپ کو پسند نہیں آ رہی تھی، بھائی چلو اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ یہ بات نکال دی جائے، بدل دی جائے، چلو ہم نے بدل دی، اعلان کروا دیا تاکہ آپ لوگ کم سے کم اپنے کفر کے فتوے جو ہے امت کو توڑنے والے، امت کو لڑانے والے، تاکہ آپ ان سے باز آئیں. لیکن آپ پھر بھی باز نہیں آئے. آپ کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر دیا. تو اس دلیل سے تو آپ کا احمد رضا خان بھی کافی ثابت ہوئے ہیں. تو خیر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان نے احکام شریعت کے اندر حنود کی اشیاء کو شیرنی ہر چیز کو جائز لکھا ہے، ہر چیز کو. اور حنود کے یہاں سود جائز ہے نہ جائز؟ وہ تو سود لیتے ہیں، حنود تو سود لیتے ہیں، وہ تو ہمیشہ لیتے ہیں. ان کے یہاں تو حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. حنود تو سود کھاتے ہیں، ان کے یہاں تو وہ حلال ہے، ان کے یہاں تو وہ جائز ہے، ان کے یہاں تو وہ کمائی ہے، ان کے یہاں تو وہ تجارت ہے. کہ ہم نے تو سود کا نہیں لکھا، تو آپ نے حنود کا تو لکھ دیا نا. حنود سود کھاتے یا نہیں کھاتے؟ کہ آپ اس کے اندر یہ دکھاؤ کہ ان حنود کا لکھا ہے جو سود نہیں کھاتے. یہ دیکھو کتاب احکام شریعت سامنے، آپ اگر لکھیں تو صحیح. اچھا دوسری بات، یہ میرے پاس میں جال حق ہے. جال حق مشہور کتاب ہے، یہ ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ، دیکھوں گا کیسی گستاخانہ عبارت ان کی پیش کر رہا ہوں نبی کے بارے میں. نعوذ باللہ یہ لکھتے ہیں انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں. ارادتاً یعنی ارادہ کر کے انبیاء کرام کبھی گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا میری بات، گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. ہاں جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے اور نہ اس کے بعد. ہاں اب آگے سنو، دیکھو کتنی عبارت ہے. ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں گناہ کبیرہ نبیوں سے. گناہ کبیرہ معلوم آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، اور شراب پینا گناہ کبیرہ ہے. نعوذ باللہ یہ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا، شرارت کرنا، آپ کا حکیم الامت لکھتا ہے کہ نبیوں سے یہ سارے گناہ، نعوذ باللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے نبیوں سے. لگاؤ کفر کا فتویٰ مولوی صاحب، کتاب دے رہا ہوں آپ کو، لگاؤ فتویٰ کفر. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گستاخیاں کون کرتا ہے. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. انہوں نے جو کہا نا کہ اس میں نبیوں کی کیا خصوصیت ہے، ایسا علم غیب تو میں دیکھتا ہوں انہوں نے کہاں کہاں نبیوں کی خصوصیت سے باہر کیا. بہت سے لیڈروں کے نام وہ کام رہتے ہیں، لوگ انہیں بھی اچھائی سے یاد کرتے ہیں. پھر اس میں شہداء یا انبیاء کی کیا خصوصیت ہے؟ شہداء و انبیاء کی کیا خصوصیت ہے؟ بہت سارے لیڈر بھی اچھا کام کرتے ہیں. توبہ لیڈر اور نبیوں کو گرائے رہے. آج کل کے جو نیتا ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ اس کی جلد ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 336. یہ کتاب لے کے دیکھ سکتے ہیں اسی وقت. اور یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حضور کی ذات پہ علم غیب کا مسئلہ چل رہا ہے، عالم الغیب کا نہیں.
انہوں نے کہا ابھی ریکارڈنگ سنی جا سکتی، عالم الغیب کا نہیں۔ مولوی صاحب کتاب لے لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کیمرہ لو، یہ لکھا ہوا ہے اس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق، عالم الغیب رسول اللہ عالم الغیب ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے، لکھا ہوا ہے صاحب، آپ کے عالم الغیب کا مسئلہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ارے مولوی صاحب 4 لائن اوپر سے تو پڑھو، آپ کو صرف ایک ہی لفظ نظر آیا اپنے مطلب کا، توبہ توبہ۔ اور مولوی صاحب یہ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے، یہ میرے پاس تفسیر نعیمی حکیم الامت مفتی احمد شاہ نعیمی نعوذ باللہ تیسری جلد، اس میں لکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے میں اور نبی میں فرق نہ کیا، وہ نہ سمجھے کہ سانپ اور بھینس اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی روزی کھاتے پیتے ہیں، مگر سانپ کے پاس زہر ہے، بھینس کے پاس دودھ ہے، اس لیے آپ سانپ کو مارتے ہیں اور بھینس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کفار کے پاس زہر ہے اور حضرات انبیاء کے پاس ایمان۔ نعوذ باللہ، نبیوں کو کفار سے تشبیہ دے رہے ہیں، بھینس سے تشبیہ دے رہے ہیں، اسی طرح بھینس کے پاس دودھ ہے، ایسے ہی نبی کے پاس ایمان ہے۔ نعوذ باللہ، اور کوئی مثال نہیں ملی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مولوی صاحب آپ کیا گستاخیاں دکھائیں گے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ نے کتنی گستاخیاں کی ہیں۔ یہ دیکھا، کیا آپ نے یہ نہ دیکھا، یعنی ضرور دیکھا، جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ واقعات کی دیکھ کر خبر دی۔ سانپ زہر مارتا ہے، سانپ زہر مارتا ہے، یہ بنفشہ نزلہ کو شفا دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو سنو، کہ پہلے کس کی مثال بیان کر رہے ہیں؟ سانپ کی، جیسے سانپ زہر مار سکتا ہے، ایسے ہی حضور رب کی رحمتیں دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، سانپ نبی کے برابر ہے۔ کتاب کا نام نبی کی بات سمجھانے کے لیے آپ کو سانپ کی تشبیہ دینی پڑی۔ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ نمبر 475، یہ دیکھو جناب، کام ختم ہو گیا جی۔ دیکھیے مسئلہ سارا ختم ہو گیا۔ دیکھیے یہاں یہ ہنسنا ختم ہو جائے گا۔ پہلے اصول کے مطابق یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا جرم کو، میں نے جو بات کہی تھی دکھانا، میں نے دکھا دی بات۔ ان کا آگے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی بات ہے۔ یہ تفسیر فتاوی رضیہ یہ اس موضوع میں کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات میں نے کہا تھا، جو انہوں نے کہا نبی کے علم کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی، ذرا اس کا کوئی جواب۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین کے شربت کو حرام کہا، کون سی قرآن حدیث سے جواب دیا؟ ذرا انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے نبی کے خیال سے گدھے اور بیل کا خیال بہتر۔ اب بتاؤ نماز میں نبی کا خیال نہیں آئے؟ اور انہوں نے لکھا صاحب کہ نبی کے خیال نے یہ سن لو، اپنی بیوی زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں خیال بہتر ہے، زنا کا بیوی کے خیال۔ شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں بھی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل و گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ اب بتائیے نبی کا خیال نماز میں آئے تو برا، بیل گدھے کا خیال آئے تو اچھا۔ رہا دستور یہ، کسی کا جواب نہیں دیا، میرا کام تھا دکھانا۔ رہا دستور یہ آج کی بات نہیں ہے، فتاوی رضیہ کیا ہے، ملفوظ کیا ہے، وہ مناظرے میں نہیں ہے، اور یہ مناظرے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے تسلیم کر لیا، ان کی کتابوں میں یہ گندی باتیں ہیں، جو یہاں سے گاؤں والے، میں ان سے کہتا ہوں وہ توبہ کرے پہلے اپنی بات، بس اس کے علاوہ اور کوئی مناظرے کی باتیں ہم پر ہے ہی نہیں۔ بس یہ ہمارا کام جو ہو گیا، اب آگے کوئی بات چلے گی کتابوں پر یہ ضرور نہیں۔ تو لہذا نہ انہوں نے امام حسین شربت کو کہاں سے آ وہ ثابت نہیں کر سکے۔ امام حسین اچھا، اب یہاں پر کھلیا امام حضور کی خیال مسجد نماز میں آ جائے تو بیل گدھے کا خیال سے بات ہے، یہ ان کی کتاب میں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ رہا دستور یہ میرا کام جو آج یہاں شرط ہے، یہ فتاوی رضیہ کیا ہے، جہاں شرط کیا ہے، یا یہاں موضوع میں نہیں ہے۔ یہ یہاں پر نور محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کام تھا یہ سامنے ہے، یہ بیٹھے بات ان سے کہ انہوں نے کہا میں توبہ کر لوں گا ہماری کتاب، یہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، آپ توبہ کیجئے سب کے سامنے بس، اور اس کے بعد میں کوئی جو مناظر ہوگا وہ بات کی بات ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ مناظر جو ہم نے دکھا دی وہ دکھا دی،
یہ تسلیم کر چکے ہماری کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا وہ توبہ کریں. آگے جو مناظرے کی بات ہوگی بات کی بات حوالہ غلط ہو تو یہ بتائیے، ہم نے وہ کتاب دکھائی، لہٰذا اب توبہ کریں. اور باقی جو بات ہوگی بات کی ہے اس وقت مناظرہ مکمل ہو گیا. میں نے ساری بات دکھا دی، انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہمارے خلاف ہو جائے، یہ توبہ کریں. یہی مناظرہ ہے. بھائی آپ شرائط بس یہ شرائط دیکھیں، اس میں شرائط میں لکھا ہے ہمارے علماء ملان کریں گے. آپ میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں یہ ملان کر لیں، اس کے علاوہ کسی کتاب کا حوالہ دینا ان کے لیے نہیں ہے. بس کوئی اجازت ہی نہیں ہے. ملان نہیں بولا ہے تو شرائط میں اصول کو چھوڑنا آگے نہیں. شرائط آپ شرائط میں تو دیکھ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے اس دن موجود تھے، ہم توبہ کریں. بس جب میں نے وہ بات دکھا آپ نے کہا ایک بات تو میں کہوں گا. اچھا اس دن تم آئی نہیں ماما کو نہیں تم آئی تم آئی. آپ نے یہ کہا ہے کہ 28 تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی اور مناظرے کی بات رکھی گئی تھی. اگر 28 تاریخ کو مناظرے کی بات رکھی گئی ہو، میری بات آپ میری چھوٹی بات تو سن لو. جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا وہ 3 باتوں کا مفتی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور وہ نور احمد چلا گیا، کوئی بات نہیں اس دن، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نور احمد کے گھر گیا ہوں، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مفتی صاحب سے بات کریں گے. یہ بات 28 تاریخ کی نہیں ہے. اس کے بعد جب ہوئی ہے تو یہ محمد شریف نے میرے کو فون کیا ہے، نور احمد نمبردار کے ڈیرے میں ہے، مطلب اتنے بجے آ جانا. اور یہ مطلب بات نور احمد گدھے والی بات ہے آپ نے کیوں پیش کی؟ گدھے والی بات آپ نے کیا چیز؟ یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. وہ مناظرہ نہیں ہے. جب چیلنج کرو جب بات کی بات آپ کو جو یہاں ہار گئے آپ کو آدمی نبی کو گالی دے. احمد رضا خان کا گستاخانہ کفر ثابت ہو گیا. لکھا ہوا کتاب میں گدھا کس نے کہا؟ گدھا جو کہے گا سن لو اللہ کو میری بات